بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بدترین دن تھا جب میرے ماں باپ ایک ٹریفک حادثے میں ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میں اس وقت صرف 17 برس کی تھی اور ان کی موت میرے لیے نہ صرف صدمہ تھی بلکہ ایک اندھی کھائی کی طرح تھی جس میں گرتی چلی گئی۔ میرے آس پاس کوئی نہ تھا، کوئی سہارا، کوئی دل جو مجھے گلے لگا کر کہتا کہ تم اکیلی نہیں ہو فوزیہ۔ شروع میں رشتہ داروں نے تھوڑا بہت ہمدردی دکھائی، لیکن جیسے ہی دن گزرے ان کے رویے بدلنے لگے۔ میرے چچا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ میری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی بیوی میری چچی نے میرے کردار پر سوال اٹھائے، کہنے لگیں ایک جوان لڑکی اکیلی ہر وقت باہر گھومتی رہتی ہے، خدا جانے کیا کرتی ہوگی۔ اس دن مجھے پہلی بار بدکار کا طعنہ ملا۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی خنجر سے کم نہیں تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان خاموش تھی۔ میں صفائی دینا چاہتی تھی لیکن مجھے جلد سمجھ آ گیا کہ یہاں سچائی کی کوئی قدر نہیں، بس الزام چلتے ہیں۔ تم جیسی لڑکیاں خاندانوں کا نام خراب کرتی ہیں، ہماری بیٹیوں پر برا اثر پڑے گا۔ آخر کار ایک رات میرے چچا نے مجھے سامان باندھنے کو کہا، تم اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ رات کے اندھیرے میں نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا، ماں کی پرانی چادر لپیٹی اور ان کے گھر سے نکل گئی جہاں بچپن کے سب خواب دفن ہو گئے۔ چچا اور ہمارا گھر ایک ساتھ تھا، بس بیچ میں ایک دیوار تھی۔ ہمارا مکان ایک کمرے پر مشتمل تھا جبکہ ہمارے چچا کا گھر تھوڑا بڑا تھا۔ میرے والد بہت غریب تھے، محنت مزدوری کر کے گھر چلاتے تھے۔ اس دن بھی وہ اماں کے ساتھ رکشے پر بازار گئے تھے۔ ان کی دوائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ جب اچانک ہی ان کی موت کی خبر آئی تو جیسے میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ چچا نے مجھے یوں بے یارو مددگار چھوڑا۔ جب میں باہر نکلی تو باہر اندھیری گلی تھی، خاموش اور سنسان۔ میرا کمزور سا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک جوان لڑکی کا یوں سنسان راستوں پر چلنا، اور وہ بھی اس خراب موسم میں نے ایک طرف قدم بڑھا دیے۔ چچی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اب پلٹ کر یہاں مت آنا، ہم کیوں تمہارا بوجھ اٹھائیں، پہلے کیا ہم گھر میں کم افراد ہیں جو تمہیں بھی پالیں۔ ان کی باتوں کا زہر اب مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں چل پڑی ایک انجانی راہ پر، بغیر یہ جانتے ہوئے کہ کہاں جانا ہے۔ اس وقت میں نے صرف اتنا جانا کہ مجھے خود کو سنبھالنا ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ میں نے خدا سے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ، اب تو ہی میرے ماں باپ ہے، تو ہی میرا گھر ہے، تو ہی میری پناہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میں فوزیہ، ایک لاڈلی بیٹی سے ایک بے آسرا لڑکی بن گئی تھی۔ یہ سردی کی رات تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کسی بے آسرا پرندے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ چچا کے دروازے سے نکلنے کے بعد میرے قدم خود بخود چلتے گئے۔ نہ کوئی منزل تھی، نہ سر پر کوئی سایہ، ہر طرف اندھیرا تھا۔ بارش کی بوندیں مٹی میں گھل کر عجیب سی خوشبو پھیلا رہی تھیں، جیسے زمین میرے دکھ کو جانتی ہو۔ ایک ٹوٹی پھوٹی چادر سر پر لیے میں شہر کے پرانے حصے کی طرف نکل گئی۔ میرے ذہن میں کچھ نام تھے، کچھ دور کے جاننے والے، پر کوئی بھی چہرہ ایسا نہ تھا جسے دیکھ کر دل مطمئن ہوتا۔ ہر در پر دستک دینا ایک نئی ذلت کا احساس تھا۔ آخر تھک ہار کر میں ایک پرانی سنسان گلی میں جا پہنچی۔ یہاں ہر دروازہ بوسیدہ لگتا تھا اور فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی۔ اسی گلی کے ایک کونے پر ایک پرانا مکان تھا، 2 منزلہ، لکڑی کی کھڑکیاں جن پر دھول جمی تھی اور دروازے پر زنگ آلود تالا پڑا تھا، لیکن دروازے کے برابر میں ایک چھوٹی سی تختی لگی تھی، کرائے کے لیے دستیاب، صرف خواتین کے لیے۔ فون نمبر بھی درج تھا۔ میرے پاس نہ موبائل تھا نہ وقت۔ میں نے ہمت کر کے برابر والے گھر کی گھنٹی بجائی۔ ایک بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا، آنکھوں میں حیرت اور تھوڑی ہمدردی۔ بیٹا، تم کون؟ میں نے جلدی سے ساری بات نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ کرائے پر رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ وہ مکان تو پرانا ہے، کوئی رہتا نہیں۔ سننے میں آیا ہے کچھ عجیب باتیں ہیں اس کے بارے میں، لیکن اگر تم چاہو تو ایک بار جا کے مالک سے مل لو، وہی گلی کے آخر میں رہتا ہے، کم ہی باہر نکلتا ہے۔ میں نے سر ہلا کر شکریہ ادا کیا اور آہستہ آہستہ گلی کے آخری مکان کی طرف چل دی۔ اس کا دروازہ بند تھا، مگر جیسے ہی میں نے دستک دی وہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، دیواروں پر پرانی تصویریں اور ایک خوشبو، کسی چمبیلی یا عطر جیسی، مگر کچھ الگ۔ ایک دبلا پتلا مرد دھندلے سفید کپڑوں میں ایک پرانی کرسی پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں مکان چاہیے؟ اس کی آواز میں گہرائی تھی، جیسے کسی کھنڈر سے نکل رہی ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، نظریں نیچے رکھیں۔ کرایہ بہت کم ہے لیکن ایک شرط ہے، جو بھی تم سنو، دیکھو، محسوس کرو،
کسی سے ذکر نہیں کرو گی، نہ سوال کرو گی، نہ دروازہ بند کرو گی، رہنا ہے تو بس رہو۔ میں نے بغیر کچھ سوچے حامی بھر لی، کیونکہ مجھے پناہ چاہیے تھی، سوالات کے جواب نہیں۔ وہ اٹھا، ایک چابی دی اور بولا، کمرہ دائیں طرف خالی ہے، بارش کے پانی سے بچ کے رہنا، وہ نیچے آ سکتا ہے۔ میں نے اس بات کو محض پاگل پن سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب میں بائیں طرف والے کمرے میں پہنچی تو وہاں سے پورا آسمان دکھائی دیتا تھا۔ بارش زوروں پر تھی اور میرا دل بے وجہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی مکان میرے لیے صرف پناہ نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا کا دروازہ بننے والا تھا جہاں خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور محبت ایک جنون۔ اگلا دن تھا مگر موسم ویسا ہی جیسے رات کو چھوڑا تھا، سیاہ بادل، ہلکی پھوار اور ہوا میں نمی۔ پرانا مکان خاموش تھا، جیسے اس کی سانسیں بھی بارش کے ساتھ چلتی ہوں۔ نیند پوری نہ ہونے کے باوجود میں صبح جلدی جاگ گئی تھی۔ دل بے چین تھا مگر ایک عجیب سی کشش بھی تھی۔ میں نے پرانی لکڑی کی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ ہر قدم پر چرچراہٹ سنائی دیتی، جیسے مکان مجھے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہو۔ چھت پر پہنچی تو ٹھنڈی ہوا نے میرے بالوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی اور آسمان دھندلا سا تھا۔ میرے لمبے بال کمر سے نیچے تک بھیگنے لگے، پر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ شاید برسوں بعد میں نے خود کو آزاد محسوس کیا تھا۔ نہ رشتہ داروں کی باتیں، نہ دنیا کا تانا، صرف میں، بارش اور یہ خاموشی۔ میں چھت کے ایک کونے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ نیچے گلی سنسان تھی۔ بارش کے قطروں کی تال میرے دل کی دھڑکن سے میل کھا رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ اچانک مجھے لگا کسی کی نگاہیں میرے چہرے پر ٹھہری ہوئی ہیں، جیسے کسی نے مجھے دیکھا ہو، غور سے، چاہت سے، یا شاید حسرت سے۔ آنکھیں کھولیں تو سامنے کچھ نہ تھا، مگر دل میں وہ کیفیت باقی تھی۔ میں نے اپنے بھیگتے بالوں کو سمیٹنے کے لیے پیچھے ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی، ایک سیاہ چمکیلا پر جو جانے کہاں سے آ کر میرے بالوں میں الجھ گیا تھا۔ میرے قدم تھم گئے۔ پر کہاں سے آیا؟ پرندہ بھی دکھائی نہیں دیا، پر ایسا نرم اور اس پر ایک خوشبو، بالکل ویسی جیسے کل رات اس مکان کے اندر تھی، چمبیلی سے ذرا مختلف مگر نشہ آور سی۔ میں نے وہ پر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور دیکھتی رہی۔ دل میں عجیب سا سوال جاگا، کیا واقعی میں یہاں اکیلی ہوں؟ بارش ہمیشہ سے مجھے اپنی ماں کی آغوش کی طرح لگتی تھی، نرم، نم اور محفوظ۔ جب قطرے زمین سے ٹکراتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے زمین اپنی پیاس بھری آنکھوں سے آسمان کو دیکھ رہی ہو اور آسمان اپنے آنسو زمین کو بخش رہا ہو۔ میرے لیے بارش صرف موسم کا ایک رنگ نہیں، ایک احساس ہے، ایک تعلق ہے جو میرے بچپن سے جڑا ہوا ہے۔ میں تب 5 برس کی تھی جب اماں کے ساتھ چھت پر جا کر بارش میں ناچتی تھی۔ اماں میرے لمبے بالوں کو چٹیا کی صورت گوندھتی اور بارش میں بھیگنے سے پہلے وہ ہمیشہ کہتی، فوزو، بارش رب کا پیار ہے، لیکن کبھی بھی مغرور ہو کر نہ بھیگنا ورنہ قدرت ناراض ہو جاتی ہے۔ میں تب ہنستی تھی، یہ سب ایک کہانی سا لگتا تھا۔ اب جب وہ نہیں ہے تو وہی کہانیاں میرے لیے رہ گئی ہیں، وہی یادیں، وہی دعائیں۔ آج اتنے سال بعد میں نے ایک بار پھر وہی پرانا شوق جگایا، اپنے کرائے کے پرانے مکان کی چھت پر آ کر۔ آسمان جل تھل ہو رہا تھا، بادل گرج رہے تھے اور بارش اتنی زوروں سے برس رہی تھی جیسے برسوں کا دکھ ایک ساتھ بہا دینا ہو۔ میں نے اپنے لمبے بال کھولے جو ہمیشہ میری ماں کو بہت پسند تھے اور بارش میں بھیگنے لگی۔ میرا دل ایک عجیب سکون سے بھر گیا تھا۔ شاید یہ وہ لمحہ تھا جب میں ایک بار پھر خود کو زندہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کالے پر کو میں نے دیوار سے نیچے پھینک کر ایک مرتبہ پھر سے آنکھیں موند لیں، باہیں پھیلائے، آنکھیں بند کیے، جب مجھے پھر سے ایک موجودگی کا احساس ہوا۔ کوئی تھا، کوئی جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی سی لہر میری ریڑھ کی ہڈی سے نیچے اتری۔ میں نے آنکھیں کھولیں، ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نہ تھا، بس ایک پرانا سا پانی سے بھیگا ہوا کونا، کچھ کائی اور دیوار پر ایک چھوٹا سا درخت۔ شاید وہم ہوگا، میں نے خود سے کہا، لیکن وہ وہم نہیں تھا۔ جیسے ہی میں مڑی، مجھے محسوس ہوا کہ کسی کی نظریں میرے گیلے بالوں پر جمی ہوئی ہیں۔ ایک سایہ سا کچھ دور بائیں جانب کھڑا تھا، نہ پورا انسان، نہ مکمل دھند، بس ایک دھندلا سا وجود جو دھند میں بھی واضح تھا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں لگ رہا تھا، اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دیکھنا میرے دل کی دھڑکن کو جیسے قابو میں لے چکا تھا۔ میں تھوڑی دیر ساکت رہی، جیسے کسی اندیکھے جادو کے زیر اثر ہوں۔ وہ سایہ مجھے تکے جا رہا تھا اور بارش اس لمحے جیسے ٹھہر گئی ہو۔ قطرے میرے بالوں سے ٹپکنے لگے
اور میں نے محسوس کیا کہ میرے بالوں سے نکلتی نمی میں کچھ ایسی خوشبو ہے جو عام نہیں، ایک عجیب سی میٹھی مگر گہری خوشبو۔ پھر اچانک وہ سایہ پیچھے ہٹا اور دیوار میں تحلیل ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں، لیکن مجھے یقین تھا وہ تھا۔ اس کی آنکھیں میں اب بھی محسوس کر سکتی تھی، ایک جادو، ایک خواہش، ایک ملکوتی دیوانگی جو صرف لمحوں میں میری جان کو چھو گئی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا، کرائے پر مکان دیتے وقت مالک نے کہا تھا چھت پر اکیلے نہ جائیے گا، کچھ لوگوں کو وہ جگہ بھاری لگتی ہے۔ میں مسکرائی تھی اس وقت، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا تھا یہ مکان صرف میرا نہیں، کسی اور کی بھی پناہ گاہ ہے۔ نیچے آ کر میں نے فوراً کپڑے تبدیل کیے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر مجھے کچھ تو کرنا تھا۔ آس پاس معلوم کرنے کے بعد میں نے جیسے تیسے ایک اسکول میں عارضی ملازمت حاصل کر لی۔ تنخواہ کم تھی لیکن خودداری بہت تھی۔ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ شہر کے ایک پرانے علاقے میں جب مجھے ایک کم کرائے پر یہ 2 کمروں کا مکان ملا تو مجھے لگا جیسے قدرت نے میری سن لی ہے۔ 5,000 میں ایسا مکان، وہ بھی چھت کے ساتھ! سن کر مجھے سکون کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ مکان مالک ایک بوڑھا شخص تھا جنہیں سب چچا مجید کہہ کر بلاتے تھے۔ اگلے دن جب میں ان کے پاس مکان کی قیمت پوچھنے گئی تو انہوں نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہا، بیٹی یہ مکان سستا ہے کیونکہ اس کی تاریخ کچھ خاص نہیں۔ میں نے ہنس کر پوچھا، کیسی خاص؟ کیا یہاں کسی نے خودکشی کی ہے یا کوئی خفیہ خزانہ چھپا ہے؟ وہ کچھ دیر چپ رہے، پھر آہستہ سے بولے، یہاں پہلے بھی لوگ آئے لیکن کوئی 1 ماہ سے زیادہ نہیں رکا۔ کچھ کہتے ہیں دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، کچھ نے سنا کہ راتوں کو کوئی روتا ہے، کچھ نے سایہ دیکھا، لیکن ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ پرانی طرز کی دیواریں، اونچی چھت اور لکڑی کے دروازے، ایک چھوٹا سا صحن اور سب سے بڑی بات، ایک کھلی چھت۔ پہلی کچھ راتیں عجیب تھیں۔ سونے سے پہلے میں نے کمرے کے دونوں دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بھی اور پردے بھی گرا دیتی اور روشنی بجھا دیتی، لیکن آدھی رات کو عجیب آواز آنے لگتی، جیسے کوئی دروازے پر انگلیوں سے رینگ رہا ہو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کوئی چوہا ہوگا، لیکن پھر دروازہ خود بخود تھوڑا سا کھل جاتا۔ میں جھرجھری لے کر اٹھ جاتی، دروازہ بند کر دیتی اور سوچتی کہ شاید تالا صحیح سے بند نہیں تھا۔ پھر میں نے پڑوسیوں سے بات کی۔ بوڑھی خاتون جو میرے برابر میں رہتی تھی، انہوں نے پوچھا، بیٹی رات کو چھت پر جاتی ہو؟ میں نے کہا، جی کبھی کبھار، کیوں؟ انہوں نے آنکھیں جھکائیں اور بس اتنا کہا، وہاں جانے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، کچھ سائے ہیں جو اکیلے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پر لمبے بالوں والی لڑکیوں کو۔ میں ہنس پڑی، مگر دل کی گہرائی میں ایک انجانی ٹھنڈک اتر گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے غور کیا کہ محلے والے مجھ سے فاصلہ رکھتے ہیں۔ کوئی بچہ میرے صحن میں نہیں آتا، کوئی عورت پانی مانگنے نہیں آتی۔ میرے گھر کے سامنے سے گزرنے والے اکثر نظر چراتے ہیں، جیسے میں اس مکان کا نہیں کوئی سایہ ہوں جو وہاں آ کر بسا ہے۔ پھر ایک دن میں نے ایک بچی کو چھت کی طرف انگلی کرتے دیکھا اور کہتے سنا، امی وہ جن والی چھت ہے نا؟ تب مجھے احساس ہوا اس مکان کے ساتھ صرف نمی اور تنہائی نہیں، بلکہ کچھ اندیکھا اور انسنا بھی ہے، اور شاید وہی میری چھت پر میری پہلی بارش کے لمحے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ راتیں ہمیشہ میرے لیے پناہ گاہ ہوتی تھیں۔ میں دن کی تھکن، پریشانی اور دنیا کے شور سے بچ کر رات کے اندھیرے میں سکون تلاش کرتی تھی، مگر اس رات سکون نہیں تھا۔ آنکھیں بند ہوتے ہی جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئی۔ خواب تھا یا کوئی اور حقیقت، آج تک فیصلہ نہیں کر پائی۔ میں نے خود کو ایک سنسان باغ میں پایا۔ چاروں طرف درخت تھے، اتنے اونچے اور گھنے کہ آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس ہوا میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے کسی کی سانسوں کی خوشبو، کسی پرانی آگ کی رمق۔ اور پھر اچانک میں نے خود کو ایک آئینے کے سامنے پایا۔ میرے بال کھلے تھے، بارش میں بھیگے ہوئے، بالکل ویسے ہی جیسے کچھ دن پہلے چھت پر تھے۔ تبھی آئینے کے پیچھے ایک دھندلا سا عکس ابھرا۔ وہ چہرہ، میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ چہرہ نہایت خوبصورت تھا، گہری آنکھیں، لمبی پلکیں اور ایک ایسا حسن جسے بیان کرنا ممکن نہ تھا، مگر ساتھ ہی اس میں ایک عجیب سی وحشت بھی تھی، جیسے وہ چہرہ انسان کا نہیں کسی اور مخلوق کا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی کرب چھپا تھا، ایک بھوکی خواہش، ایک روح کی پیاس۔ وہ دھیرے سے میرے قریب آیا، بالکل میرے کان کے پاس، اور سرگوشی کی، تمہارے بال بارش میں جب بھیگتے ہیں وہ لمحہ قیامت ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم جیسے بال صرف جنت کی پریوں کے ہوتے ہیں۔
میری سانس اٹک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہاں نہیں تھا، مگر اس کی آواز، اس کی سانس اب بھی میرے گرد منڈلا رہی تھی۔ پھر اچانک زمین کانپنے لگی، درختوں سے سیاہ پرندے اڑنے لگے اور آسمان سرخ ہو گیا۔ وہی آواز دوبارہ گونجی، اس بار اور گہرائی سے، فوزیہ، تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا، خوابوں سے حقیقت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ میں چیخ مار کر اٹھی، پسینے سے شرابور، سانس پھولی ہوئی اور آنکھوں میں وحشت۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر میری روح ہل چکی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہی خواب والی خوشبو، گیلی مٹی، پرانے درختوں اور کسی پراسرار آگ کی۔ میں نے شیشہ دیکھا اور لرز گئی۔ میرے بال سچ میں بھیگے ہوئے تھے، جبکہ کمرے میں کوئی بارش نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تولیہ لپیٹا، بال خشک کیے اور کتنی ہی دیر تک بستر پر لیٹ کر چھت کو بولتی رہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر میں کسی غلط جگہ پر تو نہیں پھنس گئی؟ کتنی ہی دیر کے بعد نہ جانے کب میری آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی۔ کبھی کبھی ہم جسے کمزور، بوڑھا اور بے ضرر سمجھتے ہیں، اصل میں وہ سب سے زیادہ طاقتور اور پراسرار ہو سکتا ہے۔ میں نے جب وہ مکان کرائے پر لیا تب چچا مجید مجھے بس ایک تنہا بوڑھا لگا تھا جو شاید وقت کے ساتھ تھک چکا تھا۔ ان کی مدھم آواز، نرمی اور ہمیشہ نیچے نگاہ رکھ کر بات کرنا، سب کچھ انہیں دوسروں سے الگ کرتا تھا، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ انسان تھا ہی نہیں۔ اس رات جب میں نے خواب میں وہ پراسرار چہرہ دیکھا، اگلے دن میری طبیعت بوجھل تھی، میں اسکول نہیں جا سکی۔ دن میں سوئی تو عجیب سی آوازوں نے مجھے جگا دیا، جیسے کوئی سرگوشی میں بار بار میرا نام لے رہا ہو، فوزیہ، فوزیہ۔ جب دروازہ کھلا تو چچا مجید سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ نیا تھا، ایک روشنی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ سے بولے، بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، بارش سے بچا کرو، وہ تمہیں بدل سکتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بارش سے مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے، بس ایک لمبی نظر مجھ پر ڈال کر مڑ گئے۔ ان کے قدموں کی چاپ کچھ لمحے بعد بھی سنائی دیتی رہی، جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں چل رہے ہوں۔ شک میرے دل میں پہلی بار اس وقت بیٹھا جب میں نے صحن میں ایک بلی کو دیکھا۔ وہ مجھ پر نہیں، چھت کی طرف دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو وہاں چچا مجید کھڑے تھے، مگر وہ چھت پر کیسے پہنچے؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا، وہ تو چھڑی کے بغیر ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتے تھے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ ایک رات جب مجھے نیند نہ آئی، میں نے ان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ دروازہ کھلا تھا، میں نے ان کے کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا۔ وہ روشنی بند کر کے ایک پرانی طرز کی کتاب کھولے بیٹھے تھے۔ کتاب سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ کچھ عجیب زبان میں پڑھ رہے تھے، جیسے کوئی جناتی زبان ہو۔ ان کا چہرہ دھوئیں میں ڈھل کر بدل رہا تھا، ایک لمحے میں بوڑھا، دوسرے لمحے میں جوان، تیسرے لمحے میں وحشی اور چوتھے لمحے میں وہی خوابوں والا چہرہ۔ میری چیخ نکلنے سے پہلے انہوں نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے دیکھ لیا فوزیہ، تمہارے مقدر میں اب عام زندگی نہیں رہی۔ میں بھاگ کر اپنے گھر واپس آئی، دروازہ بند کر دیا، مگر وہ آواز میرے پیچھے آتی رہی، میں تمہارے آس پاس ہوں ہر وقت، اور تم میری مقدر ہو۔ رات بھر خوف کے مارے مجھے نیند تک نہ آئی۔ صبح بوجھل آنکھوں سے اٹھ کر میں دکان پر دودھ لینے گئی تو ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ حسب معمول دروازے کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے ان سے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ وہ مسکرائے اور صرف اتنا کہا، مالک مکان ہوں، بس کچھ پرانا، بہت پرانا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ جس مکان کو میں نے پناہ سمجھا وہ دراصل ایک دائرہ تھا، جناتی دنیا کا دائرہ، اور میں ایک انسان ہوتے ہوئے بھی اب اس دائرے کا حصہ بن چکی تھی۔ باہر طوفان تھا مگر میرے اندر اس سے بڑا طوفان اٹھ چکا تھا۔ بچپن سے بارش مجھے رومانوی لگتی تھی، بھیگی چھتیں، پانی میں چمکتی بجلی اور کھڑکی پر پڑتے قطرے، مگر اس رات بارش صرف پانی نہیں برسا رہی تھی، جیسے آسمان اپنے اندر کی چیخیں زمین پر گرا رہا ہو۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی چائے کا کپ تھامے، مگر دل بے چین تھا۔ کچھ تھا جو ہلکا ہلکا میرے اندر سرسرانے لگا، جیسے کوئی کمرے میں چھپا بیٹھا ہو اور میری ہر سانس گن رہا ہو۔ پھر اچانک بجلی چلی گئی، کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا، صرف باہر گرتی بجلی کی چمک اور طوفانی ہوا کی سیٹی باقی تھی۔ میں نے ماچس اٹھا کر موم بتی جلائی، مگر اگلے ہی لمحے بتی خود بخود بند ہو گئی۔ اب صرف اندھیرا تھا، مکمل، گہرا اور مجھے نگلتا ہوا۔
تب دروازہ خود بخود آہستہ سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ میں ساکت ہو گئی، جسم جیسے جم گیا ہو۔ میری آنکھیں دروازے پر جمی تھیں۔ کوئی آ رہا تھا مگر آواز نہ تھی، صرف سایہ، بلند قامت، پتلا سا، چمکدار آنکھوں والا سایہ۔ میرے کمرے کے در و دیوار گواہ ہیں۔ وہ سایہ اندر آیا اور میں کچھ نہ بول سکی، نہ ہل سکی۔ میرا جسم جیسے کسی اور کے قبضے میں تھا۔ وہ میرے قریب آیا، آہستہ آہستہ۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں، مگر وہ جیسے ہر حرکت کو محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے صرف ایک حرکت کی۔ اس کے لمبے اور ٹھنڈے ہاتھ میرے بالوں تک آئے اور چھو گئے، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ میری کھوپڑی سے لے کر ریڑھ کی ہڈی تک ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ چھو کوئی عام لمس نہیں تھا، وہ ایسا تھا جیسے صدیوں کی یادیں، خواہشیں اور کوئی گہری پیاس میرے اندر اتری ہو۔ میرے بال ہلکے سے کانپے، جیسے انہوں نے اس لمس کو پہچان لیا ہو۔ وہ کچھ نہ بولا، صرف میری طرف جھکا اور اس کی سانسیں میرے گال سے ٹکرائیں۔ یہ لمس یاد رکھنا فوزیہ، تم صرف انسان نہیں رہو گی۔ پھر وہ واپس پلٹا جیسے کبھی آیا ہی نہ ہو۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور بجلی واپس آ گئی۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ میری سانس پھولی ہوئی، دل دھڑک رہا تھا جیسے سینہ چیر دے گا۔ میں نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ میرے بالوں میں نمی تھی، وہی نمی جو اس کی انگلیوں سے ٹپکی تھی۔ اس رات میں نے چادر اوڑھ کر ساری رات آنکھیں بند رکھیں مگر نیند نہ آئی۔ اب خوف تھا مگر ساتھ ہی کچھ اور بھی، کوئی تعلق، کوئی چھپا رشتہ، کوئی اندیکھا دھاگا جو مجھے اس جن زادے کی طرف باندھ رہا تھا۔ اس رات کے بعد جس میں وہ میرے بالوں کو چھو کر چلا گیا تھا، میرا سکون ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں روزمرہ کے کام کرتی رہی مگر میرے اندر جیسے کچھ بدل چکا تھا۔ مجھے ہر وقت لگتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میری ہر حرکت، ہر خیال، ہر دھڑکن اب تنہا نہیں تھی۔ پھر ایک شام جب میں کچن میں چولہا جلا رہی تھی، روشنی ایک لمحے کو بجھ گئی اور میں نے اپنی پشت پر اس کی موجودگی محسوس کی۔ فوزیہ، اس کی آواز نمی کی طرح میرے کان میں اتری اور میں جیسے برف ہو گئی۔ میں آہستہ سے پلٹی اور وہ وہیں تھا، کچن کے دروازے کے پاس، خاموش، روشنی کے کنارے پر کھڑا۔ اس کے چہرے پر وہی چمک، وہی پراسرار سکون اور وہی گہری خاموش آنکھیں تھیں۔ تم کون ہو؟ میری آواز ہولناک خاموشی میں ڈوب گئی۔ وہ مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ انسانوں جیسی نہیں تھی، نہ ہی اس میں دنیاوی مردوں کی طرح حوث یا ضد تھی، بس جیسے کوئی شفاف وجود اپنی حقیقت کا نقاب اٹھانے والا ہو۔ میں وہ ہوں جو تمہیں بارش کی ہر بوند میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ جو تمہارے بالوں کی خوشبو میں گم ہوتا گیا۔ میں کچھ نہ سمجھ سکی۔ مطلب؟ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے فوزیہ۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کسی اور کی زبان سے یہ جملہ شاید رومانوی لگتا، مگر اس کے لبوں سے نکل کر جیسے کوئی جناتی رسم مجھ پر مسلط ہو گئی ہو۔ لیکن کیوں؟ کیسے؟ ہم مختلف ہیں۔ تم انسان نہیں ہو، ہے نا؟ وہ خاموش رہا مگر اس کی آنکھوں نے میرے سوال کی تصدیق کر دی۔ تم مجھ پر کوئی حق نہیں جتا سکتے، میں چیخی۔ یہ محبت نہیں، بس تمہاری ضد ہے۔ اس نے قدم بڑھایا۔ نہ ضد، نہ زبردستی۔ تم جا سکتی ہو اگر جا سکو تو۔ میں پیچھے ہٹی، کمرے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا مگر باہر کچھ نہ تھا۔ اندھیرا، مکمل اندھیرا، جیسے باہر کی دنیا مٹ چکی ہو۔ میری چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے یہ کیا کیا؟ وہ آگے بڑھا، میرا ہاتھ تھاما، ہاتھ جیسے ٹھنڈے پانی میں ڈوبا ہو۔ محبت دی ہے، قید نہیں، تمہاری مرضی، مگر تم دیکھو گی دل خود ہی قید ہو جائے گا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں بھیگی تھیں اور روح الجھ چکی تھی۔ یہ کیسی محبت ہے جو کہی تو جاتی ہے مگر راستے بند کر دیے جاتے ہیں؟ یہ عشق تھا یا قید؟ میں ابھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا معلوم تھا کہ اب پیچھے لوٹنے کا راستہ نہیں بچا تھا۔ جو آئینہ ہمیشہ میرے کمرے میں رہتا تھا، پر میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ لمبا، پرانا، لکڑی کی سرحدوں میں جکڑا ہوا آئینہ، جس کے کنارے کسی زمانے میں سنہرے رہے ہوں گے، اب وہ مدھم پڑ چکے تھے، جیسے وقت کے ہاتھوں تھک چکے ہوں۔ لیکن اس رات وہ آئینہ بول پڑا۔ میں بس یوں ہی اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر آئینے کے سامنے آئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، نیند کا فقدان اور بال جو اب ہر وقت سلجھانے پر بھی بکھرے رہتے۔ میں نے آنکھیں رگڑیں اور جیسے ہی دوبارہ آئینے میں جھانکا، میں ٹھٹک گئی۔ میرے پیچھے کچھ تھا، نہیں، کوئی تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا شاید کمرے میں کوئی عکس جھلک رہا ہے، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ آئینے میں دیکھا
اور وہیں تھی وہ دنیا جس میں میں ہی قید تھی۔ آئینے میں موجود فوزیہ کی آنکھوں میں خوف تھا، ہاتھوں میں زنجیریں اور پیچھے وہی سایہ، وہی جن زادہ، جیسے ایک بے رنگ دنیا میں مجھے قید کیے بیٹھا ہو۔ میں چیخ پڑی مگر میری آواز آئینے کے اندر گونجی، باہر نہیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر آئینے کو چھونا چاہا مگر میرے ہاتھ جیسے شیشے میں جذب ہونے لگے۔ کیا یہ کوئی خواب ہے یا مجھے جنون ہونے لگا ہے؟ میں پیچھے ہٹی۔ آئینہ کانپ رہا تھا جیسے پانی کی سطح ہو، اور اس دنیا کی فوزیہ نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں وہی التجا جو شاید میں خود اپنے لیے نہیں کر پائی تھی۔ اگلے چند دنوں تک میں آئینے کے پاس جانے سے گھبراتی رہی۔ جب بھی سامنا ہوتا مجھے وہ عکس نظر آتا، کبھی صاف، کبھی دھندلا، اور ایک دن اس نے میرے لبوں کو ہلائے بغیر ایک جملہ کہا، اب تم بھی آؤ گی یہاں، بہت جلد۔ ہر پرانا مکان اپنے سینے میں کچھ نہ کچھ دفن رکھتا ہے، کبھی دھول، کبھی پرانی یادیں، اور کبھی ایسے راز جو سانسیں روک دیتے ہیں۔ اگلے دن پھر سے طوفانی بارش اپنے عروج پر برس رہی تھی اور میرے کمرے کی چھت ٹپکنے لگی۔ میں نے چھت کے کونے میں ایک پرانی لکڑی کی الماری کھولی جسے میں نے آج تک چھوا نہ تھا۔ اس کے اندر خالی خولی پرانی بوتلیں اور ایک کپڑوں کے نیچے دبی ہوئی ڈائری پڑی تھی، سیاہ رنگ کی، گرد آلود، ایک طرف تھوڑا سا جل چکی۔ میں نے اسے کھولا تو وہ میری انگلیوں سے چمٹ گئی، جیسے برسوں سے اسے کسی لمس کا انتظار ہو۔ پہلا صفحہ پلٹا تو کچھ تحریر ملی۔ میرا نام صوفیہ ہے، اور اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو سمجھ لو تم بھی پھنس چکی ہو۔ میری سانس جیسے رک گئی۔ ہر صفحے پر ایک نئی چیخ تھی، صوفیہ کی کہانی، اس کی الجھن، اس کا وہی سایہ دار مالک مکان، اور وہی لمس جو میرے بالوں تک آ پہنچا تھا۔ صوفیہ لکھتی ہے، وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر مجھے کسی کو کچھ بتانے نہیں دیتا۔ میں قید ہوں مگر ریشمی زنجیروں میں۔ میری آئندہ سانسیں اس کی مرضی سے جڑی ہیں۔ اگر میں گئی تو وہ میرے پیچھے میری روح کو قید کر لے گا۔ ہر سطر میں میری اپنی زندگی کی جھلک تھی۔ کیا صوفیہ آئینے کی وہی فوزیہ تھی یا میں بھی وہی ہونے والی تھی؟ میں نے ڈائری بند کر دی مگر اب وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ میرے بستر کے نیچے، میرے خوابوں میں، میرے سائے میں چھپی بیٹھی ہے۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے، کیا میں بھی صوفیہ کی طرح خاموش رہوں گی یا اپنی کہانی ختم ہونے سے پہلے بدل دوں گی؟ جنون جب حد سے بڑھ جائے تو وہ جرم بن جاتا ہے، اور جب محبت کسی ایسی دنیا میں ہو جہاں اس کا وجود ہی ناقابل قبول ہو تو وہ جرم سے بھی بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ میں نے جب سے وہ پرانی ڈائری پڑھی، آئینے کی دنیا میں جھانکا اور اس جنزادے کے لمس کو محسوس کیا، ایک سوال مجھے اندر ہی اندر چاٹنے لگا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ آخر مجھے کیوں قید رکھنا چاہتا ہے؟ وہ جو بارش کے دن میرے بالوں کو تکتی نظروں سے دیکھتا تھا، وہ جو خوابوں میں آ کر میرے چہرے پر انگلی رکھتا تھا، وہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے چاہتا ہے، وہ آخر کون تھا؟ ایک رات جب میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آواز پھر گونجی، اگر تو مجھ سے محبت کرے گی تو میں تجھے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا، اور وہاں محبت کرنا جرم ہے، اسی لیے تو میں انسانی دنیا میں محبت کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں چونک اٹھی۔ کیا محبت بھی کوئی جرم ہے؟ ہاں، ہماری دنیا میں انسانوں سے محبت کرنے والے جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، انہیں باغی سمجھا جاتا ہے۔ مجھے تجھ سے عشق ہو گیا ہے اور اسی لیے میں تجھے یہاں قید کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ہمیں الگ نہ کر سکے۔ میرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا یہ محبت ہے یا صرف ایک جنونی خواہش؟ میں اس کی دنیا میں ایک جرم بن چکی تھی، اور اگر وہ پکڑا گیا تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی مٹ جائے گا۔ اندھیرے میں جب کوئی ہمدرد ہاتھ تھامے تو دل اسے فوراً اپنا سمجھ بیٹھتا ہے، مگر کچھ ہاتھ صرف پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں، چھڑانے کے لیے نہیں۔ یہ ملاقات ایک عجیب لمحے میں ہوئی۔ میں اس دن اپنے کمرے کے کونے میں سہمی بیٹھی تھی جب اچانک ایک مدھم سی روشنی کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وہ روشنی آہستہ آہستہ انسانی شکل میں بدل گئی۔ ایک لڑکی جس کی عمر شاید مجھ جتنی ہی تھی، لمبے کالے بال، آنکھوں میں کوئی انکہی داستان۔ تم کون ہو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، میں بھی کبھی تم جیسی تھی، اسی کمرے میں قید، مگر میں نکل گئی۔ میرے لیے وہ ایک معجزہ تھی، کوئی جو مجھے سمجھ سکتی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تمہیں بھی بچا سکتی ہوں، بس ایک شرط ہے، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی بھی اپنا نہ تھا، جہاں خواب بھی قید ہو چکے تھے، میں نے اس انجان چہرے کو دوست مان لیا۔ اگلے چند دنوں میں وہ کئی بار آئی۔ وہ مجھے ایسی باتیں بتاتی جو میں نے کبھی نہیں سنی تھی،
جنوں کی دنیا، اس کے اصول، محبت کے خلاف ان کے قاعدے۔ اس نے کہا، جن زیادہ تمہیں صرف اپنی قید میں رکھنا چاہتا ہے، محبت کرنا نہیں جانتا۔ تبھی اچانک وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی پھر اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں دیکھا۔ نہ جانے وہ کس چیز کی تلاش میں آئی تھی اور پھر اچانک ہی غائب ہو گئی۔ اس گھر میں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ میں نے اپنے سینے میں قید رکھا تھا، کیونکہ اس مالک مکان نے کہا تھا کہ تم جو کچھ بھی دیکھو، محسوس کرو یا سنو، اسے کبھی بھی باہر مت نکالنا۔ مجھے اب ان سب چیزوں سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں اب ان سب چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ جب بھی میں نہا دھو کر بال سکھانے بیٹھتی، مجھے ایسا محسوس ہوتا کوئی میرے بالوں کو چھو رہا ہے، لیکن مجھے اس سب سے نجات کیسے ملتی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ زندگی ایک بہت ہی عجیب چیز ہے۔ بعض دفعہ ہمیں اپنے حال کے کچھ سوالوں کے جواب ماضی کے دھندلکوں میں ملتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب سے وہ جن زیادہ میری زندگی میں آیا، مجھے لگنے لگا کہ میرے ارد گرد سب کچھ بدل رہا ہے۔ میری ذات، میری خواہشیں، میرے احساسات، جیسے کچھ غیر مرئی ہاتھوں نے میری تقدیر کی ڈور تھام لی ہو۔ اور پھر ایک دن جب میں اپنی ماں کی ایک پرانی سہیلی سے ملنے گئی تاکہ مجھے کچھ سکون محسوس ہو، کیونکہ میں ان سب چیزوں سے اب تنگ ہو گئی تھی۔ کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی۔ جب میں نے دروازے پر دستک دی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ارے فوزیہ بیٹا، تم اتنے عرصے سے کہاں گم ہو گئی تھی؟ جب سے تمہاری ماں کا انتقال ہوا میں نے تو تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ میں نے تمہیں بہت جگہ ڈھونڈا ہے۔ میں نے بس مسکرا کر ان کی بات کو ٹالا۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ مجھے میرے اپنوں نے ہی رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھی۔ انہوں نے چائے کا پوچھا لیکن میں نے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کچھ سامان دیا اور کہا، یہ تمہاری امانت ہے۔ ایک زرد رنگ کا کپڑے میں لپٹا ہوا صندوقچہ تھا۔ وہ کہنے لگیں، یہ تمہاری ماں نے مجھے دیا تھا۔ کہا تھا جب فوزیہ 18 برس کی ہو جائے تو یہ امانت اسے دے دینا۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ نہ جانے وہ کیسے جانتی تھی کہ مجھ سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ میں حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی اور پھر وہ صندوقچہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جب گھر واپس آئی تو میں نے سب سے پہلے اسے ہی کھولا۔ اس پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا اور ایک پرانا سا کاغذ چپکا تھا جس پر لکھا تھا، یہ نانی اماں کی نشانی ہے فوزوں کے لیے۔ میں حیران رہ گئی۔ نانی اماں تو میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی۔ ان کی شخصیت میرے ذہن میں ایک دھندلی سی یاد کے سوا کچھ نہیں تھی، مگر جیسے ہی میں نے وہ صندوقچہ کھولا، اندر ایک سرخ جلد والی ڈائری، چند تعویذات اور پرانی تصویریں نکلیں۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، نام زبیدہ خاتون، پیشہ عاملہ جنات، عہد 1952 تا 1986۔ میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ نانی ایک عاملہ تھیں؟ میں نے ہاتھوں میں لرزش محسوس کی۔ صفحہ پلٹا تو اس میں درج تھا کہ نانی نے کئی جنات کو اپنے قابو میں رکھا، کئی کو انسانوں سے جدا کیا اور کئی کو قید کر کے انسانی بستیوں سے بچایا۔ اور پھر ایک جگہ میرے نام کا ذکر تھا۔ میری نواسی فوزیہ غیر معمولی ہے۔ اس کے بالوں میں جناتی کشش ہے، اس کی آنکھوں میں کشف کی روشنی۔ یہ محض ایک عام لڑکی نہیں۔ وقت آنے پر اسے میری ڈائری کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس کا سامنا بھی جنات کی دنیا سے ضرور ہوگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک میرے سامنے سب کچھ واضح ہونے لگا۔ وہ جنزادہ، اس کی مجنوں جیسی نظروں والی محبت، وہ بارش میں آتی مہک، آئینے کی دنیا، خوابوں کی پراسرار تصاویر، یہ سب محض اتفاق نہیں تھا، یہ سب ایک طویل ماضی کی کڑی تھی۔ میں نانی کی لکھی ہوئی ہر بات پڑھنے لگی۔ کیسے جنات انسانوں سے محبت کر بیٹھتے ہیں، کیسے کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو سایہ وارث کہلاتے ہیں، یعنی کسی خاص نسل کے انسانوں پر نظر رکھنے والے جن، جو نسل در نسل ان کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں نانی کی لکھی ایک آخری سطر نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر فوزیہ سے کوئی سایہ وارث جن محبت کر بیٹھے تو وہ یا تو اسے اپنے ساتھ لے جائے گا یا خود فنا ہو جائے گا۔ دونوں صورتیں خطرناک ہیں۔ میں دم بخود بیٹھی رہی۔ اب مجھے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ جنزادہ جو مجھے بارش میں دیکھ کر تڑپنے لگتا ہے، جو میرے بالوں کی خوشبو سے سب کو دور رکھنا چاہتا تھا، وہ شاید صرف مجھ سے عشق نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے ماضی، میرے خون اور میری روح سے بندھا ہوا تھا۔ کیا نانی کے کیے گئے کسی عمل کا بوجھ آج مجھ پر آن پڑا تھا؟ کیا میں خود بھی کوئی چھپی ہوئی طاقت رکھتی تھی؟ اور کیا میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ بچا بھی تھا، یا یہ سب صرف آغاز تھا؟ کہتے ہیں کہ محبت کی پہلی پہچان وہ لمحہ ہوتا ہے جب کسی کی آنکھوں میں تمہیں اپنی قسمت دکھائی دے۔
لیکن اگر وہ آنکھیں کسی انسان کی نہ ہوں، کسی اور جہان کی ہوں، تب کیا ہو؟ جن زادہ۔ اب میں اس لفظ کو پوری طرح محسوس کرتی ہوں۔ وہ صرف ایک سایہ نہیں تھا جو بارش میں چھت پر میرے گرد منڈلاتا تھا۔ وہ فقط ایک سرگوشی نہیں تھا جو رات کے سناٹوں میں میرے دل کی دھڑکن بڑھا دیتا تھا۔ وہ ایک وجود تھا جناتی دنیا کا، مگر میری دنیا میں بندھا ہوا۔ ایک دن جب بادل برسنے کے بعد فضا میں نمی اور خاموشی کا امتزاج تھا، میں کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی بال سکھا رہی تھی۔ اچانک میرے بالوں میں انگلیوں کا نرم سا لمس محسوس ہوا۔ میں چونکی، مگر سامنے کوئی نہ تھا۔ مگر میری میز پر جہاں چند کتابیں اور پرفیوم کی شیشی رکھی تھی، وہاں ایک چمکتی ہوئی موتیوں سے جڑی سحر انگیز کنگھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ کنگھی کبھی خریدی نہ دیکھی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں لیا۔ وہ ٹھنڈی تھی جیسے کسی پرانی قبر کی دیوار چھو لی ہو، مگر ایک عجیب سی کشش بھی تھی اس میں، جیسے یہ مجھے بلاتی ہو، جیسے یہ میرا ہی حصہ ہو۔ اگلی رات میں نے پہلی بار وہ کنگھی استعمال کی۔ بس جیسے ہی میں نے اپنے بالوں میں وہ کنگھی پھیری، میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور میں نیند کی گہری تہہ میں ڈوبتی چلی گئی۔ خواب آیا، بہت انوکھا۔ میں نے خود کو ایک ایسی لائبریری میں پایا جو ہوا میں معلق تھی۔ کتابیں خود بخود کھل رہی تھیں اور ایک مخصوص کتاب میرے ہاتھ میں آ کر رک گئی۔ اس کا نام تھا سچ کہنے والی کتاب۔ میں نے اس کتاب کو کھولا اور اس میں ایک سوال لکھا: میرے بالوں کی خوشبو کی حقیقت کیا ہے؟ اور اگلے صفحے پر لکھا آیا: تم نانی کی وارث ہو، تمہارے بالوں میں وہ جناتی سانسیں ہیں جو کسی اور دنیا کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں۔ میں ہڑبڑا کر جاگ گئی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اگلی صبح میرے تکیے کے نیچے وہی کتاب رکھی ہوئی تھی۔ حقیقت میں نے اسے چھو کر دیکھا، اس کے صفحات پلٹے، وہ وہی خواب کی کتاب تھی۔ میرے دل میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا اب میرے خواب حقیقت بننے لگے ہیں؟ کیا وہ کنگھی کسی عام تحفے کی طرح دی گئی تھی یا کسی بڑے کھیل کا حصہ تھی؟ اسی دن رات کو وہ پھر آیا، جن زادہ، خاموشی سے میرے قریب بیٹھا اور بولا: یہ میرا پہلا تحفہ ہے۔ تمہارے خواب اب تقدیر بنیں گے، مگر ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے فوزیہ۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا: کیا قیمت؟ اس نے صرف مسکرا کر کہا: جب وقت آئے گا تم خود جان جاؤ گی۔ اور پھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس رات کے بعد سے میں ہر رات سوچ سمجھ کر سوتی، کیونکہ اب جو خواب میں دیکھتی تھی وہ اگلے دن میری حقیقت میں شامل ہو جاتا تھا۔ کبھی خوشبو، کبھی رنگ، کبھی پرندے، کبھی اجنبی چہرے اور کبھی وہ خود۔ مگر ایک رات میں نے خود کو خواب میں کفن میں لپٹا دیکھا، اور تب مجھے احساس ہوا تحفے ہمیشہ نعمت نہیں ہوتے، بعض تحفے قید کی پہلی زنجیر ہوتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جب بھی میں نے کسی سے بات کرنے کی کوشش کی، ان کی نظروں میں وہ پرانی روشنی نہیں رہی تھی۔ میری جاننے والے، ان کے چہروں پر سوال بنے ہوتے تھے، مگر ان کے ہونٹ خاموش رہتے۔ کسی نے براہ راست کچھ نہیں کہا، مگر وہ انداز، وہ دوری، میں سب سمجھ گئی تھی۔ میں بدلی تھی، میرا انداز، میری چپ، میری راتوں کی جاگتی آنکھیں، میری بارش میں بھیگنے کی عادت، سب کچھ بدل گیا تھا۔ اور شاید یہی تبدیلی میرے اور دنیا کے بیچ ایک اندھے کے پردے کی صورت بن گئی تھی۔ میں اکثر خود کو کھڑکی کے پاس بیٹھے پاتی، ان لمحوں کو یاد کرتے جو اب بس خواب بن گئے تھے۔ سہیلیوں کے کہے، کالج کی باتیں، وہ عام سی زندگی جس میں بارش صرف بارش ہوتی تھی، خواب صرف خیالات ہوتے تھے، اور کنگھیاں صرف بال سلجھانے کے کام آتی تھیں۔ اب میری دنیا میں بارش کی ہر بوند کوئی راز رکھتی تھی۔ ہر خواب ایک اگلی حقیقت کا دروازہ بن گیا تھا، اور ہر چھوٹی چیز کسی بڑے جناتی راز سے جڑی ہوئی تھی۔ میرے اندر ایک بے نام تنہائی آہستہ آہستہ گھر کرنے لگی تھی۔ دن بھر میں انجان سی رہتی، اور رات کو وہی جانا پہچانا سایہ میرے ارد گرد منڈلاتا۔ وہ آتا، میرے بالوں کو چھوتا، مجھ سے باتیں کرتا اور پھر چلا جاتا، جیسے وہ میرے جذبات کا مالک بن گیا ہو، جیسے میرا ہنسنا رونا سب اس کی مرضی سے بن چکا ہو۔ پھر ایک رات جب آسمان پر چاند صاف نظر آ رہا تھا اور سردی کی ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، وہ میرے کمرے میں خاموشی سے نمودار ہوا۔ میرے قریب بیٹھ کر اس نے میرے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ کر نرمی سے کہا: تم اب اس دنیا کی نہیں رہی فوزیہ، تمہیں جانا ہوگا میرے ساتھ، میری دنیا میں۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جن میں پہلے تجسس تھا، اب جیسے فیصلہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا: کیا مطلب؟ ابھی ایسے؟ وہ آہستہ سے بولا: تم میرے عشق کی امانت ہو، اور عشق میں رہنے کے لیے انسانوں سے الگ ہونا ضروری ہے۔ میرے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ ایک طرف میری وہ دنیا تھی جو مجھے اب اجنبی لگتی تھی،
جہاں کوئی میرا درد سمجھنے والا نہ تھا، اور دوسری طرف وہ دنیا تھی جس کا ہر در، ہر خواہش، ہر محبت میرے وجود سے جڑی ہوئی تھی، مگر وہ دنیا جنات کی تھی، اجنبی، پراسرار اور شاید کبھی واپس نہ آنے والی۔ کیا میں خود کو مٹا کر کسی اور جہان کی ہو جاؤں؟ کیا میں اپنی پہچان، اپنی یادیں، اپنی انسانیت چھوڑ کر صرف اس کی محبت کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دوں جو میں اب تک تھی؟ وہ میری خاموشی کو محسوس کر چکا تھا۔ اس نے ایک آخری جملہ کہا جو میرے دل میں گونجتا رہا، قربانی ہی اصل عشق ہے فوزیہ، اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم میری ہو یا باقی دنیا کی۔ میں خاموش تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی اور میرے اندر ایک اور طوفان۔ میں اس رات بہت روئی، شاید اتنا کبھی نہیں روئی تھی، نہ بچپن میں، نہ ماں کے مرنے کے بعد، نہ کبھی کسی گہرے دکھ میں، لیکن اس رات میری روح چیخ اٹھی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے گرد سب کچھ دھندلا رہا ہے، جیسے میں کسی بے کراں خلا میں گر رہی ہوں جہاں نہ روشنی ہے نہ امید۔ اور عین اسی لمحے جب مجھے لگا کہ اب شاید میں ہار جاؤں گی، دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ میں چونک کر اٹھی، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک جھریوں بھرا چہرہ تھا، ایک بوڑھی عورت، نحیف مگر آنکھوں میں ایسی چمک جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ وہ بولی، کیا فوزیہ تم ہو؟ میں نے سہم کر سر ہلایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں اس مکان کی اصلی مالکن ہوں اور تمہیں بچانے آئی ہوں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کون ہو تم؟ وہ ہلکی سی مسکرائی اور بولی، ایک وقت تھا جب میں بھی تمہاری طرح یہاں کرائے پر رہنے آئی تھی، حسین، جوان اور انجان۔ اس مکان کی پرانی دیواروں میں چھپا وہ جنزادہ مجھ پر بھی عاشق ہوا تھا، لیکن میں کمزور نہیں تھی۔ میں ایک جادوگرنی ہوں، اور وقت نے مجھے سکھا دیا ہے کہ عشق کی قید میں کبھی خود کو مت دینا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ تم جادوگرنی؟ ہاں بچی، اور تمہیں آزاد کرنے آئی ہوں، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ طاقتور ہے، صدیوں پرانا۔ تمہیں بھی کچھ قربان کرنا ہوگا۔ کیا قربان؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اس کے عشق کو، تمہارے دل میں جو بھی نرم گوشہ ہے اس کے لیے، اسے مٹا دو، تبھی میں اسے قید کر سکوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ شخص جو مجھے راتوں کو چپکے سے دیکھتا، میرے بالوں سے باتیں کرتا، میرے خوابوں کو سچ میں بدلتا، کیا واقعی ایک قید کے قابل تھا؟ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا فوزیہ، اگر تم نے دیر کی تو وہ تمہیں مکمل طور پر اپنا کر لے جائے گا، اور پھر کوئی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ اس لمحے میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ نہ دنیا میری تھی، نہ وہ جناتی محبت، نہ یہ پراسرار جادوگرنی، لیکن ایک چیز میرے پاس اب بھی تھی، میری مرضی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر یہ واحد راستہ ہے تو میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ جادوگرنی نے اپنی چھڑی آسمان کی طرف اٹھائی۔ بادل گرجے، بارش تیز ہو گئی، اور فضا میں کوئی اندیکھا جادو پھیل گیا۔ تیار ہو جاؤ فوزیہ، اگلی رات فیصلہ کن ہوگی، یا تو وہ قید ہوگا یا تم ہمیشہ کے لیے کھو جاؤ گی۔ اور میں کھڑی رہی، بارش میں بھیگتی، دل میں طوفان لیے، زندگی کے سب سے بڑے امتحان کے لیے تیار ہونے کی کوشش کرتی ہوئی۔ محبت اور قید میں صرف ایک دھاگے کا فاصلہ ہوتا ہے، اور میں اس دھاگے پر کھڑی تھی، ہوا میں ڈولتی ہوئی۔ ایک قدم آگے بڑھاتی تو شاید بچ جاتی، ایک قدم پیچھے ہٹاتی تو ہمیشہ کے لیے کھو جاتی۔ میں نے اس رات بہت سوچا۔ جادوگرنی کی باتیں میرے دل میں تیر کی طرح چبھی ہوئی تھیں، لیکن میری روح اس کے لمس، اس کی آنکھوں، اس کی خاموشی میں چھپی چاہت کی اسیر ہو چکی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جنزادہ محبت کرے، سچ میں، بنا کسی قید کے؟ صبح ہوئی تو میں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ میں نے دل سے اسے چنا تھا، اس کی حقیقت سمیت، اس کی تاریکی سمیت، اس کی جناتی دنیا سمیت۔ میں نے جادوگرنی سے کہا، میں اسے قید نہیں کرنا چاہتی، میں اسے آزاد کرنا چاہتی ہوں، جیسے میں آزاد ہوں، جیسے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہو، میرے ساتھ، مرضی سے، محبت سے۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ شاید برسوں سے کسی نے اس سے ایسا نہیں کہا تھا۔ فوزیہ، تم نہیں جانتی کہ تم کس سے محبت کر بیٹھی ہو۔ وہ صدیوں سے اس دنیا میں ہے، اس کی فطرت میں قید ہے، حکم دینا، قبضہ کرنا، چھین لینا۔ پھر مجھے اسے سکھانا ہوگا کہ محبت قید نہیں ہوتی، وہ تو دو دلوں کے درمیان وہ وعدہ ہوتا ہے جو کبھی زبردستی نہیں ہوتا۔ جادوگرنی خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی روشنی سی لگی، شاید امید۔ رات ہوئی تو میں نے اسے بلایا۔ نہیں، اس نے آنے سے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ میں اس کے لیے منتظر ہوں۔ کمرے کی کھڑکی سے وہ داخل ہوا۔
خاموش، وجیح اور آنکھوں میں وہی تپش۔ کیا تم نے فیصلہ کر لیا؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ لمحہ لمحہ نہیں، جیسے وقت کا تھم جانا تھا، جیسے پوری کائنات ہمارے گرد ساکت ہو گئی ہو۔ لیکن میں نے اپنی سانسیں تھام کر کہا، میں قید نہیں ہوں اور نہ تم ہو، ہم دونوں آزاد ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چلوں تو وہ میرے انتخاب سے ہونا چاہیے، زبردستی سے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا، کچھ بکھرا، اور پھر جیسے پہلی بار وہ پلکیں جھکیں۔ محبت میرے لیے نئی ہے فوزیہ، میں نے ہمیشہ اپنی مرضی چلائی ہے، تم وہ پہلی ہو جس نے میری مرضی سے انکار کیا اور میرے دل میں جگہ بنا لی۔ تو سیکھو محبت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میری مرضی کو سمجھنا، میرے خوابوں کو بھی سننا، میری دنیا کو اپنانا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا اور بولا، اگر یہ قیمت ہے محبت کی تو میں چکانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس لمحے مجھے لگا میں جیت گئی ہوں، نہ صرف اپنی آزادی بلکہ اس کی روح بھی، جیسے شاید صدیوں بعد پہلی بار کسی نے چھو کر جگایا تھا۔ محبت اور بغاوت میں نے دونوں چن لیے تھے۔ اس نے مجھ سے محبت کی، میں نے اسے محبت کرنا سکھائی۔ اب ہم دونوں ہی اس مکان میں رہتے تھے، مگر اجنبی بن کر نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ہم سفر بن کر۔ میرے بعد کبھی کوئی فوزیہ اس گھر میں کرائے پر رہنے نہیں آئی، اور نہ ہی وہ جنزادہ کسی کی محبت کا لگا رہا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چن لیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔